بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان بھائی اور بہنوں، میں آج آپ کو پاکستان میں بکریوں کی جو اہم بریڈز یا نسلیں پائی جاتی ہیں ان کے مین کریکٹرسٹکس ان کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ مجھے جناب برہان الرحمن صاحب جن کا تعلق ہندوستان یو پی سے ہے، ان کی بہت بڑی فرمائش وہ مجھے ملی، اور اسی سلسلے میں نے ان سے جب وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کے لیے مختلف پروگرامز بناؤں گا، تو پہلا بیتل کے بارے میں، بیتل کے خواص کے بارے میں نے ایک پروگرام اس سے پہلے پیش کیا، لیکن مجھے بہت ساری آراء اور لوگوں کی سجیشنز آئیں کہ ہمیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا وزن اتنا ہوتا ہے، لمبائی اتنی ہے، چوڑائی اتنی ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں مین کریکٹرز جو ہیں ان کی وہ بتائیں۔ تو چلیں، سب سے پہلے میں بربری جو ہے، بربری ایک قسم ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پرنسپل پروڈکٹ کیا ہے، اس سے کیا لیا جا سکتا ہے، کیوں ان کو پالا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ملک اور میٹ دونوں کے لیے، یعنی دودھ اور گوشت کے لیے یہ ہوتی ہیں، اور یہ ان کی کنسنٹریشن یا ایسے ایریاز جہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہیں، یہاں موجود ہیں، وہ ہیں سندھ کے دادو میں، سکھر میں، نواب شاہ میں، اسی طرح میر پور خاص سندھ میں، اور پنجاب کے ساہیوال، لاہور، جھنگ، فیصل آباد، سرگودا، یہ سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں میں یہ پائی جاتی ہے بربری جو قسم ہے۔ اس کا ویٹ دیکھنا ہے کہ کتنا ہوتا ہے نر کا، ایک جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، ایڈلٹ ہوتا ہے، یعنی بالغ نر کا وزن ہوتا ہے 1 من، یعنی 40 kg، اور مادہ 25 kg اس کا وزن ہوتا ہے، اور اس کی ڈیلی ایوریج روزانہ کی جو دودھ دینے کی ہے وہ ہمارے ہاں وہ 1 لیٹر یہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بریڈ ہے، اس کو کہتے ہیں چپر یا اس کو کوہستانی بھی کہا جاتا ہے، کوہستانی یا جبلی۔ یہ کوہستانی اور جبلی جو ہیں یہ گوشت کے لیے پالی جاتی ہے، گوشت کے لیے، اور ان کا یہ جو مسکن ہے یہ کہاں پہ ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر آپ کو دادو میں، جیکب آباد میں، نواب شاہ میں، تھرپارکر میں، اسی طرح کراچی اور لسبیلا میں یہ اکثر ملتی ہیں، اور ان کے جو نر ہوتا ہے اس کا وزن ہے 27 kg، اور جو مادہ ہوتی ہے بکری کا وہ 23 kg، اور ان کی دودھ کی پیداوار یہ سمجھ لیں جو اوسط ہے یومیہ، وہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ، اور 1 کلو، آدھا سے 1 کلو تک، یعنی ویسے 0.65 to 9.9 جو ہے وہ اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ باقی ایک اور اس کی بریڈ وہ ہے کاموری جو ہے، یہ دودھ اور گوشت دونوں کے لیے یہ پالی جاتی ہیں، اور کاموری کا یہ ہے کہ یہ حیدرآباد، نواب شاہ اور نواب شاہ سکھر لاڑکانہ میں بھی یہ اکثر آپ کو ملیں گی۔
یہ ان کا کاموری کا جو نر ہوتا ہے اس کا وزن ہے 60 کلو گرام اور مادہ کا 50 کلو گرام ایوریج جو لیا گیا ہے، اور ان کا دودھ البتہ 2 کلو سے 2.25 کلو جو ایوریج ہے اس کی۔ اسی طرح ایک سندھ دیسی ہے۔ سندھ دیسی جو ہے یہ دودھ اور گوشت دونوں کے لیے، اور یہ بھی حیدرآباد میں، اور یہ زیادہ تر جو ہے یہ آپ کو ملے گی دادو میں، شکارپور میں، سکھر میں اور نواب شاہ میں۔ یہ سندھ جو دیسی ہے، یہ اس کا نر کوئی 27.2 یعنی 27.25 کلو گرام اس کا وزن ہوتا ہے، اور مادہ کا 22.25 کلو گرام، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ 1 سے لے کے 2 کلو تک اس کا ایوریج روزانہ کا دودھ دینے کا ہے۔ باقی میں نے بیتل کے لیے تو ایک علیحدہ پروگرام کیا تھا، لیکن یہ پھر بھی بیتل کے بارے میں یہ ہے کہ بیتل ایک ایسی نسل ہے جو دودھ اور گوشت دونوں کے لیے یہ موزوں ہے اور پالی جاتی ہے۔ زیادہ تر اس کا مسکن اور جہاں ملتی ہے وہ پنجاب کے اضلاع ہیں، ملتان میں، ساہیوال میں، لاہور میں، فیصل آباد، سرگودا، جھنگ، اوکاڑا، اسی طرح جہلم، گوجرانوالا، گجرات اور سیالکوٹ۔ اس کا نر 55 kg اس کا وزن ایوریج دیکھا گیا ہے، اور فیمیل جو ہے یعنی مادہ بکری کا 45 کلو گرام فی بکری یہ دیکھا ہے جو بالغ ہے، اور ان کا دودھ 2 سے 3 کلو جو ہے یہ نارمل ایوریج اوسط جو 2 سے 3 کلو لیٹر کہوں گا، لیٹر جو اس کا وہ ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ناچی۔ ناچی البتہ یہ ایک ایسی قسم ہے جو جب چلتی ہے نا تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے ناچ رہی ہے، اور ناچی کو بیکانیری بھی کہتے ہیں۔ بیکانیر ہندوستان میں بیکانیر بہت مشہور جگہ ہے، تو بیکانیری بھی اس کو کہتے ہیں اور ناچی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دودھ کے لیے نہیں، یہ گوشت کے لیے اور بالوں کے لیے یہ اس کو یہ مشہور ہے، اور یہ بہاولپور، ملتان اور ساہیوال یہ اس کا مسکن ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی یہ ہوتی ہے، اور اس کا نر کا جو وزن ہے یہ ایوریج انہوں نے 38 یعنی 38 کلو گرام اور مادہ کا 32 کلو گرام، نر 38 اور یعنی 1 من کے قریب، اور اسی طرح 32 کلو گرام مادہ کا، اور یہ دودھ البتہ 0.6 سے یعنی 1 آدھے سے لے کے کوئی 1 لیٹر تک یہ دودھ دیتی ہے۔ اور دیرہ دین پناہ ایک اور بہت ہی معروف ایک نسل ہے، ڈیرہ دین پناہ۔ ڈیرہ دین پناہ جو ہے یہ البتہ آپ کو دودھ، گوشت اور ہیئر یعنی بالوں کے لیے یہ پالی جاتی ہیں۔ ان کا دیرہ دین پناہ جو ہے مظفر گڑھ میں، لیا میں اور ملتان یہ اضلاع ہیں جہاں سے آپ کو یہ دستیاب ہوگی۔ یہ 55 کلو گرام اس کا نر کا وزن ہوتا ہے بالغ کا، اور 50 کلو گرام فیمیل یعنی بکری کا مادہ کا۔ کوئی اس کا یہ سمجھ لیں کہ 1.25 لیٹر سے لے کے 2.25 لیٹر اس کی ایوریج دودھ دینے کی یومیہ یہ صلاحیت ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت مشہور ہے وہ ٹیڈی۔
ٹیڈی کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. ٹیڈی جو ہے یہ ہمیشہ میٹ کے لیے یعنی مٹن کے لیے یا گوشت کے لیے یہ پالی جاتی ہے. ان کا ٹیڈی کا مسکن جو ہے کہاں سے زیادہ ملتی ہیں؟ یہ گجرات سے، جھیلم سے، سرگودا سے، آپ کو راول پنڈی سے یہ دستیاب ہوگی. اور ان کا جو ٹیڈی ہے ان کا وزن کوئی ٹیڈی کا 34 کلو گرام نر کا اور 23 کلو گرام مادہ کا. اچھا، دیرہ دین پناہ کا لگتا ہے کہ میں نے وزن شاید نہیں بتایا. دیرہ دین پناہ کا 55 نر کا ہوتا ہے اور 50 مادہ کا، یہ یاد رکھیں. اور اس کے بعد آتی ہے ورائٹی یا بریڈ آتی ہے بکریوں کی پاکستان میں کاغانی. کاغانی جو ہے وہ دونوں یعنی مینلی تو بالوں کے لیے، بال اور میٹ یعنی گوشت دونوں کے لیے. اور کاغان اس کا مسکن ہے کاغان ویلی، ایبٹ آباد، مانسیرا، کوہستان اور سوات. یہ یہاں پہ یہ بہت زیادہ کاغانی ملے گی. اور اس کا نر کا وزن ہوتا ہے 37 ایوریج جو 37 کلو گرام اور 32 کلو گرام فیمیل کا. اور یہ کوئی آدھا سے لے کے پونا لیٹر جو ہے روزانہ اس کی دودھ کی پیداوار ہے. باقی ایک ہے خراسانی. خراسانی جو ہے یہ اس کے لیے یاد رکھیں کہ خراسانی دودھ اور گوشت دونوں کے لیے یہ موزوں ہے اور پالی جاتی ہے. اور خراسانی کوئٹہ بلوچستان میں خاص طور پہ، اور لورالائی، زوب میں، چاگی میں، یہ بلوچستان کے اضلاع ہیں جہاں پہ یہ میں آپ کو خراسانی ملے گی. ان کا اس کا جو نر ہے وہ 30 اور جو مادہ ہے وہ 25 kg ہوتی ہے. اور یہ بھی اس کا 1 اور 1.25 کلو کہہ رہا ہوں 1.25 لیٹر دودھ یہ روزانہ اس کی اوسط پیداوار ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے دامانی. دامانی جو ہے یہ بھی دودھ اور گوشت کے لیے پالی جاتی ہیں. اور یہ بھی کوئٹہ، لورالائی، زوگ، چاگی جس طرح میں نے بتایا وہاں نہیں. یہ دامانی جو ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور میں یہ ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور میں ہوتی ہیں. اور اس کا دامانی جو ہے اس کا نر کا 35 کلو گرام اور مادہ کا 30 کلو گرام یہ وزن ہوتا ہے ایوریج. اور اس کی اوسط پیداوار 1 لیٹر سے 1.5 لیٹر تک ہوتی ہے. اسی طرح ایک ہوتی ہے گدی. گدی جو ہے یہ دودھ، گوشت اور بالوں کے لیے یہ پالی جاتی ہے. اور گدی جو ہے اس کی کاغان ویلی یہ اس کا مسکن ہے، وہاں سے آپ کو ملے گی. یہ 50 کلو گرام اس کا وزن ہوتا ہے نر کا اور 41 کلو گرام ایوریج دیکھا گیا ہے ان کا فیمیل کا یا بکری کا ہوتا ہے. اس طرح اس کے بعد یہ کوئی اس کا جو دودھ خاص طور پہ یہ کوئی آدھا لیٹر سے کوئی پونا لیٹر یہ ہوتا ہے اس کا. اس کے بعد یہ تو گدی ہوئی. اس کے بعد 3 اور نسلیں ہیں. ایک ہے لہری جو ہے وہ بالوں کے لیے اور گوشت کے لیے یہ پالی جاتی ہے. اور یہ لہری ٹاؤن کراچی میں کچی ایریا ہے سبی کا کچی کا ایریا سبی کا، اس میں یہ لہری ہوتی ہے. تو یہ 33 kg نر کا ہوتا ہے اور 30 kg اس کا مادہ کا. دودھ بالکل اس کا نہیں ہوتا، یعنی بہت ہی برائے نام سا دودھ ہے. اس کے بعد آتی ہے کجلی یا پہاڑی. کجلی اور پہاڑی جو ہے یہ بالوں کے لیے اور گوشت کے لیے یہ پالی جاتی ہے. اور دودھ بھی ان سے لیا جاتا ہے کجلی سے یا پہاڑی سے.
لیکن زیادہ تر یہ بال اس کے لمبے لمبے چونکہ ہوتے ہیں، یہ زیادہ بالوں کے لیے، اور کجلی جو ہے دودھ کے لیے و گوشت کے لیے. لورا لائی بلوچستان میں، اور ڈی جی خان پنجاب میں، یہ ہیں. یہاں سے یہ آپ کو ملے گی. اور 30 کلو گرام اوسط نر کا وزن ہوتا ہے، اور 25 کلو گرام ہوتا ہے مادہ کا. تو یہ بھی 1 لیٹر 1.25 لیٹر یا زیادہ سے زیادہ 1.5 لیٹر اس کا اوسط دودھ کی پیداوار ہے. اور اس طرح ہے بلتستانی جو ہے یہ دودھ کے لیے اور گوشت کے لیے، یہ دونوں کے لیے یہ موضوع ہے. اور بلتستان ناردن ایریا جو شمالی علاقہ جات ہیں، اور اس میں یہ ہوتی ہے. اور اس کا کوئی 29 کلو گرام ایوریج دیکھی گئی ہے نر کی، اور کوئی 25.5 کلو گرام مادہ کی. اور وزن جو دودھ ہے وہ اس کا 1 لیٹر. یہ ہمارے پاس اوسط جو ریکارڈ ہمیں ملے. یہ تھا آج کا پروگرام جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور جس میں یہ ساری جتنی امپورٹنٹ بریڈز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے. میں نے بتا دیا. اب رہا آج کی حدیث مبارک، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی حدیث جو ہے وہ کیا ہے. آج کی حدیث میں نے ایک یہ بیمار پرسی کے بارے میں، بیمار کی مزاج پرسی یا بیمار پرسی. بیمار کی مزاج پرسی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے. ترمذی اور ابو داؤد سے یہ ریفرنس دے رہا ہوں، یہ حدیث مبارک. تو آپ بھی بیماروں کی مزاج پرسی ضرور کیجیے، ان کی دل جوئی ہے اپنے لیے بھی، اور اپنے آخرت کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ علم جو ہے اس کو آگے زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت آپ سب کا حامی ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اور ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ اب اپنے سارے ناظرین سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہو. یہ سیریز پیش کر رہا ہوں جناب برہان الرحمن ان کی فرمائش پہ. تو اجازت، اللہ حافظ.